وبرکاتہ۔ الحمد للہ الواحد القہار، والصلاة والسلام علی سید الابرار وعلی آلہ واصحابہ الاطہار، اما بعد، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ اپنے سر کو در مولا پہ جھکا رکھا ہے، اپنے سر کو در مولا پہ جھکا رکھا ہے، ہم نے ہر غیر سے نظروں کو چرا رکھا ہے۔ آواز تھوڑی کھولو۔ ہم نے ہر غیر سے نظروں کو چرا رکھا ہے، جو بھی ملتا ہے در مولا ہی سے ملتا ہے۔ جس کا یہ عقیدہ ہے، جس کا اس بات پر ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے کہ جو بھی ملتا ہے وہ در مولا ہی سے ملتا ہے، اپنی محبت کا اظہار کر کے اللہ کی تکبیر، اللہ کی تسبیح کو بلند کرے گا۔ جو بھی ملتا ہے در مولا ہی سے ملتا ہے، ہم سبھی نے عقیدہ یہ بنا رکھا ہے۔ بحمد اللہ تعالی آج کی یہ خوبصورت عظیم الشان ایمان افروز فقید المثال فکر آخرت کانفرنس انعقاد پذیر ہو چکی ہے۔ مجتفل مکتب سے قبل آپ احباب، بہت سارے طلاب، علماء کرام، قرۂ کرام کی تلاوتیں اور خطاب سماعت فرما چکے ہیں۔ میں ایک طویل سفر کر کے گجرانوالہ سے آپ احباب کے نیک اور پارسا چہروں کی زیارت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ احباب مناسب سمجھیں تو میری ایک گزارش کو مان کر تھوڑا تھوڑا میرے قریب آ جائیں۔ یہ جو احباب ادھر بیٹھے ہیں یہ سامنے آ جائیں، جو پیچھے بیٹھے ہیں تھوڑا تھوڑا قریب ہو جائیں۔ یہ احباب، یہ جو میرے بھائی جو جوان بیٹھے ہیں تھوڑا تھوڑا قریب ہو جائیں تاکہ پروگرام کو رونق بخشیں، پروگرام کا باقاعدہ ایک وقار ہو محبت کے ساتھ۔ اللہ پاک بزرگوں کو چھٹی ہے، بزرگ چاہے ٹیک لگا کے بیٹھے رہیں، جو جوان ہیں وہ ذرا قریب آ جائیں۔ جوانوں کے ساتھ پروگراموں کی بہار ہوا کرتی ہیں اور مجھے انتہائی خوشی ہو رہی ہے، انتہائی میں یہ دیکھ کر اپنے دل کو بڑا تسکین والا سمجھ رہا ہوں کہ آج آپ احباب جانتے ہیں 14 فروری ہے۔ اللہ رب العزت نے ان جوانوں کو یہ توفیق بخشی ہے۔ آپ بھی اس بات سے لا علم نہیں، میں بھی اس بات سے لا علم نہیں۔ آج بازاروں میں، پارکوں میں، شاپنگ مالز میں جو طوفان بدتمیزی کھڑا کیا جائے گا اور جو صبح کا سورج طلوع ہونے سے کھڑا کیا جا رہا ہے، میری اور آپ کے ماں بہنوں کی عزتوں کو نیلام کیا جا رہا ہے، میری اور آپ کی ماں بہنوں کی عزتوں کو پامال کیا جا رہا ہے۔ یہودی اور نصرانیوں کی جو ان کے عقائد، ان کے جو اعمال تھے، ان پر آج کا مسلمان عمل کر رہا ہے۔ خوبصورت اس بات پر بڑا ہی دل خوش ہوا ہے کہ اللہ نے ان جوانوں کو توفیق دی ہے کہ جنہوں نے اپنے اصل مقصد، اپنے اصل ہدف، اپنے اصل اور مین ہدف اور ٹارگٹ کو بھولے نہیں ہیں۔ اپنی اصل منزل کے نام پر انہوں نے ایک پروگرام تشکیل دیا ہے، فکر آخرت کانفرنس۔ حضرات، ہماری آخری منزل وہی ہے اور اصل ہمارا ٹارگٹ وہی ہے۔ یہ دنیا دار الابتلاء ہے، یہ دنیا دار الامتحان ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ دنیا کے اندر جو رنگینیوں کے اندر رنگا گیا، جو دنیا کی مال و دولت کے پیچھے لگا رہا، وہ سب کا سب دنیا کے اندر رہ جائے گا۔ یہ بات یاد رکھیے، نہ قبر میں الماری ہے، نہ کفن میں جیب ہے۔ جو کماؤ گے یہیں پر رہے گا، جو کرو گے یہیں پر رہے گا۔ کام آئیں گے، نیک اعمال کام آئیں گے، اور اللہ کے گھر میں آپ احباب ابھی جو خوبصورت حاضری دیے بیٹھے ہیں، یہ اللہ کی بارگاہ میں کام آئے گی۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا تو میں امید کروں آپ انشاءاللہ محبت کا اظہار کریں گے۔ یہ صرف 3-4 ہیں، باقی لگتا نہیں کریں گے۔
محبت کا اظہار کریں گے انشاءاللہ۔ میں آج ہمارے جامعہ گوجرانوالہ میں صبح 9 بجے ایک پروگرام تھا، 9 بجے سے لے کر 12 بجے تک اسی طرح میرا یہ سلسلہ چلتا رہا نقابت کا۔ اس سے فوراً بعد فارغ ہوتے زور کی نماز پڑھ کے گاڑی پہ بیٹھ کے آپ احباب کے سامنے آیا ہوں۔ ہمت نہیں ہے، سکت نہیں ہے، لیکن یہ پروگرام اس نوعیت کے ساتھ سجایا گیا اور اس دن سجایا گیا آپ احباب کو یہ دکھانے کے لیے کہ ہمارا اصل ہدف، ہمارا اصل ٹارگٹ کیا ہے۔ مسلمان اس ہدف قبول بیٹھے ہیں۔ میں ان نوجوانوں کو خراج عقیدت بھی پیش کرتا ہوں، سلام عقیدت بھی پیش کرتا ہوں۔ اس مسجد کے انتظامیہ، منتظمین، اراکین اور محترم جناب حسن یزدانی صاحب، ان کے رفقاء، حنیف قصوری صاحب حفظہ اللہ تعالی، اللہ پاک ان کی عمروں کے اندر برکتیں عطا فرمائیں، ان کی محبتیں، ان کی محنتیں، ان کی کاوشیں، ان کی کوششیں، جن احباب نے دامے درمے قدمے سخنے عملے قولے فعلے جس طرح بھی اس پروگرام کے اندر تعاون کیا ہے، اللہ سب کا اپنی بارگاہ کے اندر وہ تعاون قبول فرمائے۔ ساؤنڈ والے بھائی، مووی والے بھائی، جتنے بھی احباب اور آپ احباب خصوصی، اللہ آپ کا آنا اس پروگرام کے اندر قبول منظور فرمائے۔ میں اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں کہ میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا منگتا ہوں، کہ میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا منگتا ہوں کہ جس کے در پہ آ کر ہر اداسا ٹھہر جاتا ہے، جو دکھ یاروں کے سنتا ہے، جو بچھڑوں کو ملاتا ہے، جو ہر منگتے کو دیتا ہے، جو ہر منگتے کا داتا ہے، جس کا داتا خدا ہے، جس کا داتا اکیلا خدا ہے، اپنا دایاں ہاتھ بلند کر کے اللہ کی تسبیح بیان کرے گا۔ میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا منگتا ہوں کہ جس کے در پہ آ کر ہر اداسا ٹھہر جاتا ہے، جو دکھ یاروں کے سنتا ہے، جو بچھڑوں کو ملاتا ہے، جو ہر منگتے کو دیتا ہے، جو ہر منگتے کا داتا ہے، جو ہر منگتے کو دیتا ہے، جو ہر منگتے کا داتا ہے۔ میں جب کاسا اٹھاتا ہوں، کاسا کشکول پیالہ جولی دامن، میں جب کاسا اٹھاتا ہوں اسی کے در پہ جاتا ہوں۔ کیوں؟ الہ وہ ہے، احد وہ ہے، سمد وہ ہے، شراکت اس میں جو سمجھے حقیقت میں مشرک نہ بلد وہ ہے۔ عطا ہے مجھے جو جتنا، ملا ہے مجھے جو جتنا، برم سارا خدا کا ہے۔ میرے الفاظ گونگے ہیں، کروں کس طرح تعریف اس کی، میرے الفاظ گونگے ہیں، کروں کس طرح تعریف اس کی، خیالوں سے مقالوں تک وہم سارا خدا کا ہے۔ حضرات ذی وقار، اللہ رب العزت آپ احباب کا یہاں پر بیٹھنا قبول اور منظور فرمائے۔ میں بلا تاخیر، میری آپ احباب سے گاہے بگاہے اسی طرح ملاقات ہوتی رہے گی۔ میں آپ احباب کو جگاتا رہوں گا، آپ احباب محبتوں سے مجھے نوازتے رہیں گے، نوازیں گے نا انشاءاللہ؟ پورا پروگرام سنیں گے؟ پروگرام بہت خوبصورت ہے۔ مولانا حنیف ربانی صاحب بھی رابطے میں ہیں، رستے میں ہیں، ابھی چند لمحات میں آپ احباب کی سماعتوں کی نظر بھی ہوں گے، آپ احباب کی بصارت کی نظر بھی ہوں گے۔ آپ یقین مانیں، آپ کی پتہ نہیں تھکاوٹ اتری ہے کہ نہیں اتری، لیکن سورہ رحمان کی آیات مبینات سن کر واللہ میری تھکاوٹ اتر گئی ہے۔ اور یہ الفاظ میرے ذہن میں گردش کر رہے تھے کہ قرآن تیری نعت کا دیوان نظر آیا، قرآن تیری نعت کا دیوان نظر آیا، آقا تیری صورت تیری سیرت کا عنوان نظر آیا۔ مازاغ ہیں آنکھیں تو والشمس ہے چہرہ، مازاغ ہیں آنکھیں تو والشمس ہے چہرہ، قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا۔ حضرات، ایک یہ قرآن کہ جس کی حضرت قاری صاحب بڑے ہی خوبصورت انداز میں تلاوت کر رہے تھے اور ہمارے بنجر دل زمین کو اس قرآن کی آیات سے شاداب اور منور کر رہے تھے۔ ایک یہ قرآن کے جو پیچھے میرے پیچھے جو الماری موجود ہے اس کے اندر پڑا ہوا ہے۔ ایک یہ قرآن کہ جو ہمارے بچوں کے سینوں کے اندر موجود، ہمارے حفاظ، ہمارے قرۂ کرام، ہمارے علماء، ہمارے مفتیان، ہمارے اتقیاء، ہمارے اولیاء، ان کے سینوں کے اندر موجود ہے۔ ایک یہ قرآن، ایک لمحے کے لیے ذرا تصور کیجئے، میں شعر کی تشریح کر رہا ہوں۔ قرآن تیری نعت کا دیوان نظر آیا، آقا تیری صورت تیری سیرت کا عنوان نظر آیا۔ ایک یہ قرآن جو ہماری الماریوں میں موجود، ہمارے بچوں کے سینے میں موجود، قرآن کرام کے سینوں میں موجود، ایک وہ قرآن جو ہمارے گھروں میں موجود، اور ایک وہ قرآن جو مکہ کی گلیوں کے اندر پیدل چلا کرتا تھا۔
یہ قرآن بھی اعلیٰ، وہ قرآن بھی اعلیٰ، یہ قرآن بھی اعلیٰ، وہ قرآن بھی اعلیٰ، یہ قرآن بھی نرالا، وہ قرآن بھی نرالا، یہ قرآن کالی لینوں والا، وہ قرآن کالی زلفوں والا۔ اور کسی نے امام غزالی سے پوچھا کہ قرآن کتنا ہے، قرآن کتنا بڑا ہے، قرآن کا حجم کیسا ہے، قرآن کی عظمت کیا ہے، قرآن کا مقام کیا ہے؟ حضرت امام غزالی نے بہت ہی خوبصورت جواب دیا۔ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ کہتے ہیں قرآن اتنا بڑا ہے کہ اللہ رب العزت نے پوری کائنات کی حقیقتوں کو اس چھوٹی سی کتاب کے اندر مزین کر کے تمہارے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ اور قرآن اتنا چھوٹا ہے، بڑا اتنا ہے کہ پوری کائنات کی حقیقتیں اس کے اندر موجود ہیں، چھوٹا اتنا ہے کہ ایک چھوٹے سے بچے کے ننھے سے ہاتھوں کے اندر یہ پورا آ جاتا ہے۔ آپ جو سوال کریں کائنات، آپ جو بھی سوال کریں کائنات کے متعلق، دنیا کے متعلق، آخرت کے متعلق، میدان محشر کے متعلق، پل صراط کے متعلق، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق، صحابہ کے متعلق، شریعت کے متعلق، کاروبار کے متعلق، تجارت کے اصولوں کے متعلق، نکاح کے متعلق، لین دین کے معاملات کے متعلق قرآن آپ کو جواب دے گا۔ لیکن میں چونکہ نعت کا طالب علم ہوں، میں نے چونکہ اس شعر کی تفسیر کرنی ہے، قرآن تیری نعت کا دیوان نظر آیا، آقا تیری صورت تیری سیرت کا عنوان نظر آیا، مازاد ہے آنکھیں تو وہ شمس چہرہ، قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا۔ حضرات یہ قرآن بھی اعلیٰ، وہ قرآن بھی اعلیٰ، یہ قرآن بھی نرالا، وہ قرآن بھی نرالا۔ تو پھر میں نے سوال دستے دراز کیا، میں قرآن کے سامنے گیا، میں نے قرآن سے سوال کیا، میں نے کہا قرآن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، تو میرے آقا کی شان بیان کرتا ہے، تو میرے آقا کا اخلاق بیان کرتا ہے، تو میرے آقا کا کردار بیان کرتا ہے، تو میرے آقا کا جمال بیان کرتا ہے، تو پھر قرآن میں دستے سوال ہوں، مجھے میرے سوالوں کا جواب دے۔ قرآن کہتا ہے کیا سوال ہے؟ میں نے کہا قرآن آقا کا چہرہ بتا، قرآن کہتا ہے والضحیٰ، میں نے کہا قرآن آقا کی زلفیں بتا، قرآن کہتا ہے واللیل اذا سجا، میں نے کہا قرآن آقا کا چہرہ بتا، قرآن کہتا ہے والضحیٰ، میں نے کہا قرآن آقا کے لب بتا، قرآن کہتا ہے ولسان وشفتین، میں نے کہا قرآن آقا کا سینہ بتا، قرآن کہتا ہے الم نشرح لک صدرک، میں نے کہا قرآن آقا کا سینہ بتا، قرآن کہتا ہے الم نشرح لک صدرک، میں نے کہا قرآن آقا کا ذکر بتا، قرآن کہتا ہے ورفعنا لک ذکرک، میں نے کہا قرآن آقا کا شہر بتا، قرآن کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد، میں نے کہا قرآن آقا کی نبوت بتا، قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی، میں نے کہا قرآن آقا کی رسالت بتا، قرآن کہتا ہے یا ایھا الرسول، میں نے کہا قرآن آقا کی بشریت بتا، قرآن کہتا ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، میں نے کہا قرآن آقا کی معراج بتا، قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، میں نے کہا قرآن آقا کی پرواز بتا، قرآن کہتا ہے قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی، میں نے کہا قرآن آقا کا اسوہ بتا، آقا کی تربیت بتا، آقا کی تبلیغ بتا، قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میں نے کہا قرآن آقا کی رحمت بتا، قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میں نے کہا قرآن یہ تو آقا کے بات، آقا کے متعلق باتیں تھیں، آقا کے جمال کے بارے، آقا کی صفات کے بارے، آقا کی زندگی کے بارے، میں نے کہا قرآن آقا کے یار بتا، قرآن کہتا ہے اولئک هم الفائزون اولئک هم الراشدون رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک هم المفلحون، میں نے کہا نہیں قرآن، میں نے سنا ہے کہ تو میرے آقا کے یاروں کی الگ الگ علیحدہ کر کے تفسیر کرتا ہے، علیحدہ کر کے شان بیان کرتا ہے، میں نے کہا قرآن میرے یار میرے آقا کا ابو بکر بتا، قرآن کہتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به، میں نے کہا قرآن آقا کا عمر بتا، قرآن کہتا ہے شداء علی الکفار، میں نے کہا قرآن آقا کا عثمان بتا، قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، میں نے کہا قرآن آقا کا علی بتا، قرآن کہتا ہے تراہم رکعا سجدا، قرآن تیری نعت کا دیوان نظر آیا، آقا تیری صورت تیری سیرت کا عنوان نظر آیا، مازاد ہے آنکھیں تو وہ شمس چہرہ، قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا۔ حضرات مختصر سے وقت کے لیے خطاب سے قبل میں تلاوت فرقان حمید کے لیے دعوت سخن دے رہا ہوں۔ محترم جناب قاری حسان عبدالقیوم صاحب، میں ملتمس گزار ہوں، التماس گزار ہوں کہ وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے مختصر سے وقت میں تلاوت فرقان حمید پہ شرمائے محترم جناب قاری حسان عبدالقیوم۔ کے لیے بھی سعادت کی بات ہے کہ میں اپنے مرشد و مخدوم کی موجودگی کے اندر
آپ احباب کو سبق سنانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ شان مصطفیٰ پر چند شعر، اس سے پہلے قلبت مشارق الارض ومغاربہا ما ارا مثل محمدی۔ حضرت جبریل علیہ السلام جب ساری کائنات کا سروے کر لیا، جب ساری کائنات کو دیکھ لیا، جب ساری کائنات کے کونے کونے کو دیکھا، چپے چپے کو دیکھا، کنارے کنارے کو دیکھا، پوری کائنات کو دیکھنے کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے جو تبصرہ پیش کیا، قلبت مشارق الارض ومغاربہا ما ارا مثل محمدی۔ سنو کائنات کے لوگوں، میں نے مشرق کو دیکھا، شمال کو دیکھا، جنوب کو دیکھا، مشرق کو دیکھا، مغرب کو دیکھا، شمال کو دیکھا، جنوب کو دیکھا، میں کائنات کے چپے چپے پہ گیا، میں کائنات کے کنارے کنارے پہ گیا، میں نے کائنات کے حسین بھی دیکھے، میں نے کائنات کے جمال بھی دیکھے، میں نے کائنات کے جمیل بھی دیکھے، میں نے کائنات کے گبرو جوان بھی دیکھے، میں نے کائنات کے حسین و جوان بھی دیکھے، میں نے کائنات کے بزرگ بھی دیکھے، میں نے کائنات کے وڈیرے بھی دیکھے، میں نے کائنات کے اندر چدراہٹوں کو بھی دیکھا، میں نے کائنات کے اندر چدراہٹ بھی دیکھی، میں نے سیٹھوں کے بھی دیکھا، امیروں کو دیکھا، غریبوں کو دیکھا، نبیوں کو دیکھا، اماموں کو دیکھا، ولیوں کو دیکھا، اتقیاء کو دیکھا، میں نے نبیوں کے حسن کو بھی دیکھا، موسیٰ کلیم اللہ کو دیکھا، عیسیٰ روح اللہ کو دیکھا، اور یوسف علیہ السلام کے حسن کی نزاکت کو دیکھا۔ کون یوسف کہ جس کے ہاتھ کو، جس کے حسن کی نزاکت کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا تھا۔ حضرت جبریل کہتے ہیں میں نے ان کے حسن کو بھی دیکھا کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یوسف کو دنیا کا آدھا حسن عطا کیا گیا تھا۔ سارا کچھ دیکھنے کے بعد تبصرہ کیا پیش کرتے ہیں؟ قلبت مشارق الارض ومغاربہا ما ارا مثل محمدی۔ میں نے کائنات کے اندر ایک ایک چیز بھی دیکھی، حسن و جمال بھی دیکھا، اگر میں نے نہیں دیکھا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسین اور جمیل انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا ہے۔ اور حضرات کیسا حسن، کیسا جمال، کیسی صفات، کیسا کمال۔ شاعر اٹھا، خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں، میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں۔ میں جا کے پوچھیا اماں حلیمہ جو سونا مدنی تو ڈیر ہووے، جواب ملیا عظیم کملا کسے ن جنیا عبال کوئی نہیں۔ ہزار حسن یوسف دے عاشق، کروڑا موسیٰ دے من نالے، میرے نبی دے بلال ورگا کسے دا عاشق بلال کوئی نہیں، میرے نبی دے بلال ورگا کسے دا عاشق بلال کوئی نہیں۔ اور ایک اور اٹھا، میرے آقا کے چہرے کی نزاکت کو بیان کرتے ہوئے، میرے آقا کے چہرے کے خد و خال کو بیان کرتے ہوئے بڑے ہی خوبصورت انداز میں اپنا سخن پیش کرتا ہے۔ اہل ذوق کی نظر یہ میرا سخن ہے، اور حضرت سید ہاشمی صاحب، عثمان ہاشمی صاحب سے التماس کروں گا، آپ نے چیک کرنا ہے کہ کس کے چہرے پر آقا کی محبت کی وجہ سے مسکراہٹ آتی ہے، کون کون سبحان اللہ کہتا ہے۔ اس صورت نو میں جانا کھاں، شاعر تصور پیش کر رہا، سخن پیش کر رہا، اس صورت نو میں جانا کھاں، جانا کھاں کہ جان جہانا کھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شانا کھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں، ادھے حسن دا پرتا شمس قمر، ادھے حسن دا پرتا شمس قمر، کی جن و بشر کی شاہ و گدا، ڈٹھی جسم نصیر اے شان خدا، اڈے ہوش تے منہوں بول پیا، اساں چمن چمن پھل ویکھے نے، مہوشت حسین گل ویکھے نے، اساں تارا تارا ویکھ لیا، چندال شکارا ویکھ لیا، ہند سندھ پنجاب بھی ڈٹھا ہے، سورج تے صحاب بھی ڈٹھا ہے، ہند سندھ پنجاب بھی ڈٹھا ہے، سورج تے صحاب بھی ڈٹھا ہے، سب شکلاں اکھ وچ مڑیاں نے، حوران دیاں صفتاں سنیاں نے، سب غزلاں نظماں پڑھ بیٹھے، اساں حسن دی پوڑی چڑھ بیٹھے، یعقوب دجانی سنیا ہے، یوسف کنعانی سنیا ہے، یعقوب دجانی سنیا ہے، گل مکن لگی جے، یعقوب دجانی سنیا ہے، یوسف کنعانی سنیا ہے، قلبت مشارق الارض و مغاربہا کی تفسیر ہے، یعقوب دجانی سنیا ہے، یوسف کنعانی سنیا ہے، گل کیتے باج نہیں رہنے ہاں، کھا قسم خدا دی کہنے ہاں، کتے اے دل سکدا ٹک بھی نہیں، سرکار جیا تھا ایک بھی نہیں، سرکار جیا تھا ایک بھی نہیں۔ بلا تاخیر دعوت سخن دے رہا ہوں اور اپنی حاضری کو اختتام پذیر کر رہا ہوں۔ حیات باقی، ملاقات باقی، پھر ملیں گے اگر خدا لایا۔